الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين امام المجاهدين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابی کو سراہا اور تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اگر دہشت گردوں بشمول القاعدہ کا مقابلہ کامیابی سے نہ کرتا آج دنیا میں امن نہ ہوتا۔ دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کی قربانیوں اور کردار کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس وقت دنیا تذبذب اور کنفیوژن کا شکار تھی، پاکستان نے ایک دو ٹوک اور واضح پالیسی بنائی۔ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر چھپے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز شروع کیے۔ پاکستان نے ایک نئی تنظیم انقلاب اسلام پاکستان نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ کیا یہ پاکستان کے خوشحالی کے خلاف دشمن کی ایک اور چال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور پرائم نیوز اردو کو فالو کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ آپ کو بروقت سب سے پہلے ملے۔ میرے ہم وطن پاکستانی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، یعنی کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے خاطر جہاد کرتا رہے گا۔ آج وطن عزیز پاکستان کے قیام کو تقریباً 80 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن آج تک یہاں پر اسلامی نظام کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ یہ وہ خواب تھا جس کی خاطر قیام پاکستان کے وقت لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی، لیکن اس ملک پر قابض انگریز کے وارث جرنیلوں نے نہ صرف یہ کہ آج تک یہاں پر اسلامی نظام کو قائم نہیں ہونے دیا، بلکہ اسلامی نظام کے قیام کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر اللہ کے دین سے دشمنی کا واضح ثبوت دے گئے۔ اپنے مغربی آقاؤں کے خوشنودی کے لیے ملک کے چپے چپے پر فوجی آپریشنوں اور چاقوں کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ ملک کے ہر کونے سے دین سے محبت اور اسلامی نظام کے مطالبے کے جرم میں پاکستانیوں سے جیلوں اور خفیہ ایجنسی کے عقوبت خانوں کو بھرا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کو امریکہ کے ان غلام جرنیلوں کے حکم پر لاپتہ کر ڈالا گیا، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد کو ان جرنیلوں کے حکم پر جعلی پولیس مقابلوں میں شہید کر ڈالا گیا۔ ہمارے ملک کے جرنیل اور حکمرانوں نے ظلم و فساد اور لوٹ کسوٹ کا جو بازار گرم کیا، اس کے نتیجے میں ملک کی اقتصادی صورتحال ایسی ابتر ہوئی کہ غریب کے لیے سوکھی روٹی کو پانا بھی مشکل بن گیا ہے۔ اسی طرح مساجد و مدارس سے دشمنی پر مبنی سیاست کی ذمہ دار یہ فوج اور حکمران اسلام کے ان بنیادی مراکزوں کو بھی ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ ان حالات میں شرعی احکامات اور دینی حمیت و غیرت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے مسلمان اٹھے اور اسلامی انقلاب لا کر اللہ کے دین کو نافذ کریں اور وطن عزیز کو تباہی و بربادی کے اس موجودہ نظام سے نجات دیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے مختلف خطوں سے جمع ہوئے ہم نوجوان علماء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں حرکت انقلابی اسلامی پاکستان کے نام سے پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے خاطر جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کرتے ہیں۔ حرکت انقلابی اسلامی پاکستان اس خطے کے اکابر علماء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں اور خاصاً سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک مجاہدین اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تحریک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سرزمین کو ظلم سے پاک کر کے یہاں پر اسلامی نظام کے قیام کے خاطر جہاد کریں۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی اسلامی نظام کے قیام کے خاطر ہر جائز اور ممکنہ وسائل کو بروکار لاتے ہوئے ایک ہمگیر جہاد کا آغاز کیا جائے گا، جس کے لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ انقلاب اسلامی پاکستان پاکستانیوں پر ظلم کرنے والے ہر ظالم کی راہ میں رکاوٹ بنے گی اور ہر مظلوم کی حمایت و نصرت کرے گی انشاءاللہ۔ انقلاب اسلامی پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے خاطر مصروف جہاد اور دیگر مشروع طریقوں سے مصروف عمل تمام جماعتوں، تنظیموں اور تحریکات کے ساتھ ہر نیک کام میں اتحاد، تعاون اور اشتراک کی داعی ہے۔ یہ بات واضح کرتے چلے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے خاطر مقدس جہاد کے دوران ہم پاکستانی عوام کو کسی بھی قسم کے جانی اور مالی نقصان پہنچانے سے مکمل اجتناب کریں گے۔ یہ ہمارے منشور میں ہے کہ وطن عزیز کے جیلوں اور خفیہ عقوبت خانوں میں دین سے محبت کے جرم میں قید ہزاروں مسلمانوں کی
کی آزادی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہمارا دائرہ کار خطہ ارضی پاکستان ہے اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام تک ہم اپنی تمام تر توجہ جہادی پاکستان ہی پر مبذول رکھیں گے۔